بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل آیا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یا علی، اس جنگل میں ایک خون خوار شیر ہے جو لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ مجھے اس شیر کے پاس لے چلو۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جب آپ شیر کے قریب پہنچے تو شیر غرانے لگا اور سامنے آ گیا۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت علی نے نہایت پرسکونی سے شیر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، اگر تم اللہ کے حکم سے یہاں ہو تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تو کسی شر یا ظلم کے ارادے سے یہاں ہے تو میں علی ہوں، شیر خدا۔ کہا جاتا ہے کہ شیر فوراً پرسکون ہو گیا، اپنا سر جھکایا اور حضرت علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، جیسے وہ پہچان گیا ہو کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، خوف سے ان کا برا حال تھا۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ ایک بہت بڑا خونخوار شیر ہماری طرف آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے آنے دو۔ وہ شیر اصل میں ایک شیرنی تھی جس کے ساتھ ایک بچہ یعنی چھوٹا شیر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے آنے کی وجہ دریافت کی تو شیرنی نے بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ کسی کی حفاظت میں رہے۔ آپ نے فرمایا، تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ میرے ذمے ہے۔ شیرنی نے کہا، اسے کون سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا حسین، جو یتیموں کی دیکھ بھال ایسے کرتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور واقعہ بتایا گیا تو آپ نے مسکرایا اور فرمایا، آج سے میں اس کی کفالت کروں گا، اور آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ شیرنی کا بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا اور امام حسین اس کی پرورش کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیر آپ کا اسیر بن گیا۔ اسے امام حسین علیہ السلام سے گہری محبت ہونے لگی اور آپ کا وفادار بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ شیر بڑا ہونے لگا۔ اب وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا شیر بن گیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ ابو الحارث کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، ان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک دن عرب کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اب یہ شیر بڑا ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی لوگوں کی فطرت اور خوف سے واقف تھے، اس لیے آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس طرح لوگ ان کے پاس آئے۔ پہلے تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر مسکرا کر بولے، جیسے آپ کا حکم بابا، کل آپ کو یہ شیر نظر نہیں آئے گا۔ صبح تہجد کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام ابو الحارث کے لیے کھانا لے گئے۔ آپ کو پریشان اور دکھی دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی۔ پہلے تو خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر بعد پورا واقعہ بتا دیا۔ یہ سن کر ابو الحارث نے سر جھکا دیا، پھر سر اٹھا کر کہا، آقا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن زندگی میں ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو الحارث، 61 ہجری 10 محرم اور جگہ کربلا یاد رکھنا، ہم آخری بار اسی جگہ پہ ملیں گے، میں تمہیں آواز دوں گا اور تم وہاں آ جانا۔ اور آخر وہ وقت آ گیا جب 10 محرم کو آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے ساتھ تمام لوگ شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دے دیا گیا۔ ایسے میں بی بی فضا نے بلند اور درد بھرے آواز میں کہا، اے ابو الحارث، امام نے تم سے وعدہ لیا تھا اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں زمین کانپنے لگی، فضا خاموش ہو گئی اور ایک دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ ابو الحارث دھاڑتا ہوا میدان میں آیا، جسے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ بی بی فضا نے فرمایا، ابو الحارث، کیا تم جانتے ہو دشمن کے کیا ارادے ہیں؟ وہ امام کی لاش پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، وہ امام کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکے۔ یہ سن کر ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ فضا خاموش تھی اور زمین ساکن تھی، فرشتے رو رہے تھے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ امام کے جسم کے پاس ایک شیر کھڑا ہے
وہ خوف سے لرز اٹھے، ان کے گھوڑے بدک گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب یہ خبر یزیدی لشکر کے جنرل کو ہوئی تو اس نے کہا یہ خبر پھیلنی نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے ظلم اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک وہ شیر امام کے پاس بیٹھا رہا، اور جب یزیدی لشکر امام کے گھر والوں کو اسیر بنا کر جا رہے تھے تو بی بی فضہ نے ابو الحارث سے فرمایا، اے ابو الحارث، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ ابو الحارث نے آخری بار امام کے جسم اطہر کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا، بلکہ ایک عوامی روایت ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ امام کے ساتھ جانوروں کی محبت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔